دلکش دنیا کے قابل احترام اور معزز ناظرین، السلام علیکم۔ ناظرین محترم، آج ہم بات کریں گے کہ پاکستانی حکمرانوں نے قائد اعظم کے بعد کس طرح ملکی معیشت کو نقصان پہنچایا اور ملک کو اس حال میں لا کر کھڑا کیا۔ برطانیہ کے ایک مشہور فلاسفر جان ملٹن نے 16ویں صدی میں اپنی کتاب گمشدہ جنت میں کامیابی کے 2 اصول بتائے تھے۔ جان ملٹن نے کہا تھا awake arise or be forever fallen، یعنی اٹھو اور چھا جاؤ یا fall forever۔ جان ملٹن کے اس مصرے کی روشنی میں ہمارا پاکستانی روپیہ قیام پاکستان سے لے کر اب تک کامیابی کے دوسرے رہنما اصول پر قائم رہتے ہوئے اپنے سفر پر رواں دواں ہے اور مسلسل گر رہا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم پاکستانی روپے کا 1947 سے آج تک کا زوال کا سفر ذکر کریں گے اور جانیں گے کہ کس حکمران کے دور میں ہمارا روپیہ کتنا گرا، تاکہ ہمیں سمجھنے میں آسانی ہو کہ آج تک کے حکمران کیسے معیشت پر اثر انداز ہوئے۔ لیکن مزید آگے جانے سے قبل گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں، اور اگر آپ ہمیں فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو لائک اور فالو کر لیں اور ویڈیو کو شیئر کریں۔ محترم ناظرین، سب سے پہلے ہم بات کریں گے قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی۔ آپ سب کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ 14 اگست 1947 میں جب پاکستان مارز وجود میں آیا اور قائد اعظم پاکستان کے پہلے گورنر جنرل بنے تو $1 1 روپے کا تھا اور 1 روپے کا ہی رہا۔ لیاقت علی خان۔ قائد اعظم کے انتقال کے بعد پاکستان کے پہلے وزیر اعظم جناب لیاقت علی خان اپنی شہادت سے پہلے 1951 تک پاکستان کے وزیر اعظم رہے اور روپے کی قدر میں کوئی کمی نہ ہوئی اور ڈالر مستقل 1 روپے کا ہی رہا۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے خواجہ ناظم الدین کی۔ لیاقت علی خان صاحب کے انتقال کے بعد خواجہ ناظم الدین 1951 سے 1953 تک پاکستان کے وزیر اعظم رہے اور ان کے دور میں روپے کی قدر میں 200% کمی ہوئی اور $1 3 روپے کا ہو گیا۔ سکندر مرزا۔ خواجہ صاحب کے بعد ملک غلام محمد اور سکندر مرزا کا دور 1960 تک رہا۔ روپے کی قدر میں کوئی کمی نہ کر سکے۔ شاید انہوں نے جان ملٹن کو نہیں پڑھا تھا، جن کے مطابق کامیابی کا دوسرا اصول ہمیشہ گرتے رہنا ہے۔ چنانچہ پاکستانی روپیہ مستقل مزاجی سے 1960 تک $1 3 روپے پر کھڑا رہا۔ جنرل ایوب خان۔ 1960 سے لے کر 1969 تک جنرل ایوب خان پاکستان کے صدر رہے، جن کے پہلے 7 سال روپے کی قدر میں کوئی کمی نہ ہوئی، مگر 1968 میں پاکستانی روپیہ ڈالر کے مقابلے میں 4 روپے کا ہو گیا۔ صدر ایوب کے دور میں پاکستان کے 2 بڑے ڈیم، پہلا منگلا ڈیم جو 1965 میں مکمل ہوا اور دوسرا تربیلا ڈیم جس کی تعمیر کا کام 1968 میں شروع ہوا اور جس پر $1.49 بلین لاگت آئی، روپے کو کوئی خاص نقصان نہ پہنچا سکا۔ یحییٰ خان۔ ایوب خان صاحب کے بعد یحییٰ خان 1972 تک پاکستان کے صدر رہے اور ان کے دور میں ڈالر 1 روپے اضافے کے ساتھ 5 روپے کا ہو گیا۔ ذوالفقار علی بھٹو۔ پھر 1972 سے لے کر 1977 تک ذوالفقار علی بھٹو کا دور رہا اور اس دور میں روپے کو خواجہ ناظم کے دور کے بعد دوسرا بڑا جھٹکا لگا اور ڈالر سیدھا 5 روپے سے 10 روپے پر چلا گیا۔ یہ وہ دور تھا جس میں شاید ہمارے سیاستدان اس راز کو سمجھ گئے تھے کہ مسلسل زوال میں کامیابی ہے۔ ضیاء الحق۔ ذوالفقار علی بھٹو کے بعد ضیاء صاحب پاکستان کے صدر کے عہدے پر براجمان ہوئے اور 1988 تک پاکستان کے صدر رہے اور ان کے 11 سالہ دور میں روپیہ مزید گرتے گرتے $1 کے مقابلے میں 20 روپے کا ہو گیا۔ محترمہ بے نظیر بھٹو۔ ضیاء صاحب کے طیارہ حادثے میں انتقال کے بعد محترمہ بے نظیر بھٹو 2 سال تک پاکستان کی وزیر اعظم رہیں اور ان کے دور میں ڈالر 20 سے 22 روپے تک چلا گیا۔ میاں نواز شریف۔ پھر 1990 سے 1993 تک میاں نواز شریف ملک کے وزیر اعظم رہے اور انہوں نے بھی کامیابی کا سفر بقول جان ملٹن زوال کی شکل میں جاری رکھا اور اپنے اس 3 سالہ دور میں ڈالر کو 22 سے 30 روپے تک کر دیا۔ میاں صاحب کے بعد بے نظیر بھٹو دوبارہ ملک کی وزیر اعظم بنی اور 1993 سے 1996 تک اقتدار میں رہیں اور ڈالر کو 30 سے 40 روپے پر لا کر کھڑا کیا۔ 1996 سے 1999 تک میاں صاحب پھر اقتدار میں آئے اور ڈالر کو 40 سے 52 تک پہنچا دیا۔ زوال کی صورت میں کامیابی کا سفر جاری اور ساری رکھا۔ جنرل پرویز مشرف۔ جنرل پرویز مشرف 1999 سے 2007 تک اقتدار کا حصہ بنے مگر ڈالر کی قدر میں نمایاں کمی کرنے میں ناکام رہے۔ ان کے دور میں ڈالر صرف 9 روپے اضافے کے ساتھ 52 روپے سے 61 پیسے تک گیا۔ آصف علی زرداری۔ پھر 2007 سے 2012 تک پیپلز پارٹی ایک دفعہ پھر حکومت میں آئی اور تاریخ میں پہلی دفعہ کسی سیاسی جماعت نے زرداری صاحب کی صدارت میں 5 سال مکمل کیے اور ڈالر کو 61 روپے سے 100 روپے تک پہنچا دیا۔
اور ساتھ ہی 1947 سے 2007 تک پاکستان نے جتنا قرضہ لیا تھا انہوں نے اپنے 5 سالہ دور میں اس قرضے کو ڈبل کر کے پاکستان کی ترقی میں ایک ایسا بوسٹر دیا جو تاریخ کبھی فراموش نہیں کر سکے گی۔ میاں محمد نواز شریف زرداری صاحب کے دور کے بعد میاں صاحب تیسری دفعہ اقتدار میں آئے، ملکی تاریخ کا سب سے بڑا قرضہ لے کر قوم کو کامیاب کر دیا اور ساتھ ہی ڈالر کو 120 تک کر کے ہمیں زوال میں کامیابی کے نئے راستوں پر گامزن کر دیا۔ عمران خان پچھلے 2 سال میں عمران خان صاحب ملک کے وزیر اعظم ہیں اور آج ڈالر 120 سے 170 کو چھو گیا اور بقول جان ملیٹن ویک رائز اور بی فار ایور فالن، اور ہمارے حکمران مسلسل اسی مقولے پر عمل کر کے ملک کی تنزلی میں نمایاں کردار ادا کر رہے ہیں۔ اگر کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو تو اس کی اصلاح کامنٹ میں ضرور کریں۔ اگلی ویڈیو آنے تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔